ایک لڑکا برسوں سے اپنے بہترین دوست سے محبت کرتا تھا مگر کبھی نہیں بولا۔ ایک دن دوست خود اس کے گھر آیا اور خاموشی توڑ دی۔ دوست نے خود اس کے ساتھ پوری رات۔ کہانی وہ جو کبھی نہ بولا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سب لوگ انہیں صرف بہترین دوست سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ احمد کے دل میں اپنے دوست سلمان کے لیے وہ احساس پیدا ہو چکا تھا جسے وہ خود بھی کبھی زبان نہیں دے سکا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو برسوں کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ہر مسکراہٹ، ہر ملاقات اور ہر یاد کو خاموشی سے اپنے دل میں دفن کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، اسکول ختم ہوا، کالج بھی ختم ہو گیا، زندگی دونوں کو الگ راستوں پر لے گئی، مگر احمد کے دل میں سلمان کی جگہ کبھی کسی نے نہ لی۔ وہ راتوں کو پرانی تصویریں دیکھتا، پرانے پیغامات پڑھتا اور پھر خود ہی موبائل بند کر کے خاموش بیٹھ جاتا۔ اس نے کئی بار فیصلہ کیا کہ آج سب کہہ دے گا، مگر ہر بار الفاظ ہونٹوں تک آ کر واپس لوٹ جاتے۔ دوسری طرف سلمان بھی پہلے جیسے نہ رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنستا ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی اداسی رہنے لگی تھی۔ کئی مہینوں سے دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، صرف کبھی کبھار رسمی پیغام آ جاتا تھا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، احمد اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا کھڑکی سے گرتی بوندیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کھڑا تھا، بھیگا ہوا، خاموش اور پہلے سے زیادہ سنجیدہ۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اتنے سال بعد اچانک؟ سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، آج اگر نہ آتا تو شاید کبھی نہ آتا۔ احمد اسے اندر لے آیا، دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے، مگر خاموشی اتنی گہری تھی کہ بارش کی آواز بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے چائے بنائی، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کوئی بات شروع نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد سلمان نے کمرے میں لگی ہوئی وہ پرانی تصویر دیکھی جس میں وہ دونوں اسکول کی تقریب میں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ سلمان آہستہ سے اٹھا، تصویر کے قریب گیا اور بولا، تم نے ابھی تک یہ تصویر سنبھال کر رکھی ہے؟ احمد نے نظریں چکا کر جواب دیا، کچھ یادیں بدلتی نہیں۔ سلمان نے مڑ کر احمد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ وہ واپس آیا اور احمد کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے برسوں کی خاموشی کو ایک نظر پڑھ لینا چاہتا ہو۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، احمد، کیا تم واقعی سمجھتے تھے کہ صرف تم ہی خاموش تھے؟ احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمان نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں بھی برسوں سے ایک بات دل میں لیے گھوم رہا ہوں، مگر ہمت کبھی نہ ہوئی۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ سلمان نے اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، کبھی کبھی انسان جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی بات اس کی سب سے بڑی سچائی ہوتی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز تھی اور دونوں کے درمیان برسوں کی خاموشی آہستہ آہستہ گل رہی تھی۔ سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج میں واپس نہیں جاؤں گا، اگر تمہیں اجازت ہو تو آج کی رات صرف پرانی باتیں کریں گے۔ احمد نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دونوں نے رات بھر اپنی بچپن کی شرارتیں یاد کیں، اسکول کے قصے سنائے، ایک دوسرے پر ہنسے، کبھی سنجیدہ ہوئے اور کبھی خاموش ہو گئے۔ کئی بار دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں اور پھر شرما کر چپ گئیں۔ ان کے درمیان ایک نرم سا جذباتی اور رومانوی احساس تھا، مگر دونوں نے اپنی حد اور احترام برقرار رکھا۔ رات بہت آگے بڑھ چکی تھی، گھڑی نے 2 بجائے تو سلمان نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں یہ سب پہلے کہہ دیتا تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ سلمان نے اس کے کندھے پر سر ٹھیک دیا اور دونوں خاموشی سے کھڑکی کے باہر گرتی بارش کو دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ صبح ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا راز لے کر آنے والی ہے جو نہ صرف ان کی دوستی بلکہ ان کی مستقبل کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ احمد کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں تک وہ خاموشی سے سلمان کو دیکھتا رہا، جو صوفے کے ساتھ سر ٹکائے گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو احمد نے برسوں بعد دیکھا تھا۔ احمد کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلی ہی لمحے سلمان نے آنکھیں کھول دی اور ہلکے سے ہنس کر بولا، اتنے دیر سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے یا میں خواب میں بھی تمہارے سامنے تھا؟ احمد گھبرا کر نظریں جھکا گیا اور بولا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سلمان مسکرایا، احمد، تم آج بھی جھوٹ بولتے ہوئے پہلے کی طرح نظریں جھکا لیتے ہو؟
دونوں کی ہنسی پورے کمرے میں گونج گئی۔ کچھ دیر بعد احمد نے چائے بنائی اور دونوں کھڑکی کے قریب بیٹھ گئے۔ باہر بارش رک چکی تھی مگر ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی۔ سلمان نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا، یاد ہے اسکول میں جب تم اداس ہوتے تھے تو میں جان بوجھ کر اپنی چائے تمہارے سامنے رکھ دیتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم آدھی پی جاؤ گے۔ احمد ہنس دیا، اور تم کبھی منع بھی نہیں کرتے تھے۔ سلمان نے جواب دیا، کیونکہ کچھ چیزیں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہ سنتی ہی احمد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ سلمان کے لہجے میں صرف دوستی نہیں بلکہ برسوں سے چھپا ہوا ایک درد بھی تھا۔ اچانک سلمان نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولا، احمد، اگر آج میں تمہارے پاس نہ آتا تو شاید ہمیشہ کے لیے خاموش رہ جاتا۔ احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ سلمان نے کپ میز پر رکھا اور بولا، کیونکہ گھر والوں نے میری منگنی طے کر دی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر کسی پتھر کی طرح گرے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، ہاں یہ تو خوشی کی بات ہے، مبارک ہو۔ سلمان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، مبارک مت دو، میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ سلمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کسی ایسی زندگی کی شروعات کیسے کروں جس میں میرا دل ہی موجود نہ ہو؟ احمد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، صرف خاموشی تھی۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، میں نے ہمیشہ ایک ہی بات سے ڈر محسوس کیا، اگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دوں اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ تو؟ احمد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ اگر کچھ نہ کہہ دیا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ ہم دونوں نے ایک ہی خوف میں اتنے سال گزار دیے۔ سلمان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی دو لوگ ایسی ہی احساس رکھتے ہیں مگر خاموشی دونوں کو اجنبی بنا دیتی ہے۔ احمد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر وقت واپس مل جائے تو شاید میں خاموش نہ رہوں۔ سلمان نے آہستہ سے جواب دیا، وقت واپس نہیں آتا لیکن سچ بولنے کا ایک لمحہ ہمیشہ آتا ہے، اور شاید وہ لمحہ آج ہے۔ دونوں لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، نہ کوئی شور تھا نہ کوئی جلدی، صرف خاموشی اور دلوں کی دھڑکنی تھی۔ اتنے میں اچانک سلمان کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ احمد نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ سلمان نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابو کی 10 مس کالیں آ چکی ہیں۔ احمد نے پریشان ہو کر کہا، واپس چلی جاؤ، شاید کوئی ضروری بات ہو۔ سلمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے مجھے منگنی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کیسا سوال؟ سلمان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارا ساتھ مانگوں تو کیا تم میرا ہاتھ تھام لو گے؟ احمد کے لب کانپنے لگے، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس نے بمشکل اتنا کہا، سلمان، کچھ فیصلے دل کرنا چاہتا ہے مگر دنیا انہیں آسان نہیں ہونے دیتی۔ سلمان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے دنیا سے نہیں صرف تمہارے جواب سے ڈر لگتا ہے۔ احمد نے بھی جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دستک مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ اس نے سلمان کو دیکھتے ہی کہا، تمہیں فوراً گھر چلنا ہوگا، یہ خط تمہارے والد نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد شاید تم اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرو گے۔ سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لیا جبکہ احمد بے بسی سے اسے دیکھتا رہا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لفافے کے اندر صرف چند لفظ نہیں بلکہ ان دونوں کی قسمت لکھی ہوئی ہے۔ 14 اگست کی صبح لاہور غیر معمولی رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہرا رہے تھے، سڑکوں پر بچے جھنڈیاں اٹھائے خوشی سے دوڑ رہے تھے، گاڑیوں پر قومی پرچم سجے ہوئے تھے اور فضاؤں میں ملی نغمے گونج رہے تھے۔ سلمان نے احمد کو اچانک فون کیا اور صرف اتنا کہا، آج گھر مت بیٹھنا، ایک جگہ چلتے ہیں، شاید یہ دن ہمیشہ یاد رہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ سلمان نے جواب دیا، سرپرائز ہے، بس آ جاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھے لاہور کی گوما گیمی سے گزرتے ہوئے مینار پاکستان پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں کا سمندر تھا، ہر طرف خوشی، کہکے اور جشن کا ماحول تھا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اتنے لوگوں کے درمیان بھی عجیب بات ہے، مجھے صرف تم ہی نظر آ رہے ہو۔ سلمان ہنس پڑا اور بولا، یہ بات اگر پہلے کہہ دیتے تو شاید آج اتنی دیر نہ ہوتی۔
دونوں سبز گھاس پر آہستہ آہستہ چلنے لگے، کبھی بچوں کی پتنگ بازی دیکھتے، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے جہاں رنگ برنگے غبارے اڑ رہے تھے۔ ایک جگہ رک کر سلمان نے احمد کو ایک چھوٹا سا سبز اور سفید بیچ دیا۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، یہ میرے لیے؟ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، آج آزادی کا دن ہے، سوچا اپنے سب سے قیمتی دوست کے ساتھ ایک یاد بھی آزاد کر دوں۔ احمد نے بیچ سنبھالتے ہوئے کہا، کچھ تحفے قیمت سے نہیں احساس سے بڑے ہوتے ہیں۔ سلمان نے ہلکے لہجے میں کہا، اور کچھ لوگ بھی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی، پھر دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ شام ڈھلنے لگی تو مینار پاکستان کی روشنیاں آہستہ آہستہ جگمگانے لگی۔ دور سے آتش بازی کی پہلی روشنی آسمان پر پھیلی تو احمد نے بے اختیار کہا، دیکھو جیسے پورا آسمان مسکرا رہا ہو۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، آسمان تو ہر سال ایسے ہی سجتا ہے، مگر میرے لیے آج کی سب سے خوبصورت تصویر تمہاری یہ مسکراہٹ ہے۔ احمد شرما کر ہنس دیا اور بولا، تم آج بہت مختلف باتیں کر رہے ہو۔ سلمان نے گہری سانس لی، شاید اس لیے کہ برسوں کی خاموشی اب بوجھ نہیں لگنے لگی ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے آتش بازی دیکھتے رہے، پھر سلمان نے دھیرے سے کہا، احمد وعدہ کرو، چاہے وقت ہمیں جہاں بھی لے جائے، ہم ایک دوسرے کی عزت اور دوستی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ احمد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کہا، یہ وعدہ صرف آج کا نہیں، پوری زندگی کا ہے۔ سلمان نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، پھر آج کی رات اس وعدے کے نام۔ دونوں ہجوم سے تھوڑا ہٹ کر مینار پاکستان کی روشنیوں کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کے درمیان ایک نرم بے لفظ سا رومانی احساس تھا، مگر سب سے بڑھ کر اعتماد اور برسوں کی دوستی تھی۔ اس لمحے سلمان کا فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ احمد نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ سلمان نے آہستہ سے جواب دیا، گھر سے بار بار کال آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بات چھپائی گئی تھی۔ ابھی وہ یہ جملہ مکمل ہی کر رہا تھا کہ ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات گھر آنے سے پہلے پرانی ڈائری ضرور دیکھ لینا، تمہاری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ سلمان نے فون احمد کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی حیرت سے دیکھا اور جشن آزادی کی روشنیاں اچانک انہیں پہلے جیسی روشن محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اب ان کے سامنے ایک ایسا راز آنے والا تھا جو شاید ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا۔ سلمان اور احمد خاموشی سے گھر واپس آئے۔ راستے پر کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ نامعلوم پیغام دونوں کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سلمان نے اپنے کمرے کی پرانی الماری کھولی۔ کپڑوں کے نیچے ایک پرانی ڈائری رکھی تھی جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو پہلے ہی صفحے پر اس کے مرحوم والد کی تحریر تھی، بیٹا اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم زندگی کے ایک مشکل موڑ پر کھڑے ہو۔ یاد رکھنا، انسان کی اصل پہچان اس کی سچائی، کردار اور دوسروں کے احترام سے ہوتی ہے۔ کبھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے کسی بے گناہ کی زندگی دکھ میں گزرے۔ سلمان خاموشی سے پڑھتا رہا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اپنے دل کی بات سے بھاگنا نہیں، لیکن اپنے ہر فیصلے میں سچائی اور ذمہ داری کے ساتھ رکھنا۔ سلمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ڈائری بند کی اور احمد کی طرف دیکھا۔ احمد نے دھیمی آواز میں پوچھا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں اب جھوٹ نہیں جینا چاہتا، نہ اپنے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ اگلے دن سلمان نے اپنے گھر والوں سے کھل کر بات کی۔ گفتگو آسان نہیں تھی، کئی سوال ہوئے، کئی خاموشیاں آئیں، مگر اس نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی کسی پر الزام رکھا۔ احمد بھی ہر قدم اس کے ساتھ رہا، مگر اس نے صرف ایک بات کہی، جو بھی فیصلہ کرو وہ ایسا ہو جس پر برسوں بعد بھی تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، زندگی نے دونوں کو بہت کچھ سکھایا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ محبت صرف کسی کو پانے کا نام نہیں، بلکہ اس کی عزت، خیرخواہی اور سچائی کا نام بھی ہے۔ ان کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، کیونکہ اب ان کے درمیان کوئی جھوٹ، کوئی خوف اور کوئی خاموشی باقی نہیں رہی تھی۔ 14 اگست کی وہ شام، مینار پاکستان کی روشنیاں، سبز و سفید جھنڈے اور ایک دوسرے سے کیا گیا وعدہ ہمیشہ ان کی یادوں کا حصہ بن گئے۔ جب بھی وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے یہی کہتے، کچھ کہانیاں اس لیے خوبصورت نہیں ہوتی کہ ان کا انجام ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں سچا انسان بنانا سکھا دیتی ہے۔ برسوں بعد بھی جب احمد مینار پاکستان کے سبزار سے گزرتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسا دوست پایا تھا
جس نے اسے یہ سکھایا کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے احترام کے ساتھ سچ بول دینا۔ اور سلمان ہر سال 14 اگست کو وہی چھوٹا سا سبز و سفید بیج اپنے پاس رکھتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے کچھ وعدے وقت نہیں توڑ سکتا۔ اسی احساس کے ساتھ ان کی کہانی ختم ہوئی، مگر ان کی دوستی، احترام اور سچائی کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو وہ جو کبھی نہ بولا کہ یہ کہانی پسند آئی، اس نے آپ کے دل کو چھوا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی خیالات کومنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ہی جذباتی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کہانی HD+ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔